کھلی ہوئی قبر ہو اور اوپر مٹی بھی نہ ڈالی جائے، آپ اس میں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ تو جب اوپر مٹی بھی ڈال دی جائے اور منو مٹی کے نیچے انسان چلا جائے تو پھر سوچیں ذرا کیا ہوگا۔ مومن بھی ہو نا، مومن جس کو قبر کا عذاب نہیں ہونا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دنوں تک اداس رہتا ہے۔ قبر کا تصور ہی کتنا بھیانک ہے۔ دنیا کا کوئی عیش و آرام والا کمرہ ہو جس میں ساری آسائشیں ہیں، تو ایک بندے کو ادھر بند کر دیا جائے اور اس کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ اب آپ کو ادھر سے نہیں نکلنا، تو وہ گھبراہٹ سے ہی مر جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ اور جہاں سے کبھی کوئی نکل کر ہی نہیں آیا، ہم ہاتھوں سے اپنوں کو دفناتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوئی کہ آخر ہم نے بھی کبھی اس جگہ پہ آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے نا، مومن کی قبر تا حد نگاہ کھلی کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اس کو وہاں پہ کوئی پریشانی اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغیچے بنائے اور اہل ایمان کی سی بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو بھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہی بنائے۔ آپ دکان پر کھڑے ہیں یا کاروبار میں مصروف ہیں، گھر میں عورت مصروف ہے، کام کرتے کرتے اگر آپ کو اچانک خیال آ جائے کہ اللہ ہماری قبر کو ایسا بنانا، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں اور اپنی قبر کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ آپ اہل ایمان میں سے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، آپ کو کبھی خیال ہی نہیں آیا، تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہم کن میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل ایمان میں سے بنائے اور قبر کے عذاب سے بچائے، ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بہتر کرے۔